همام بن حافظ الحجة أمير المؤمنين من حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وقيومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وکانا ابو بکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, یعنی ان کی خلافت کا زمانہ آیا. یہ کانا جو ہے یہ تامہ ہے. کانا ابو بکر یا ابو بکر بس اقتدار آ گئے, مطلب یہ ہے. وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ اور عربوں میں سے جن کو کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا, یعنی اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قتال کا ارادہ کیا, جہاد کا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیف تقاتل الناس, آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ومن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ. حضور نے تو یہ فرمایا کہ میں قتال جب تک کروں گا جب تک کہ لا الہ الا اللہ لوگ کہہ دیں, اور جو کہہ دے گا تو اس نے اپنے مال کو بھی بچا لیا اور اپنے جان کو بھی بچا لیا. الا بحق وحسابہ علی اللہ, یعنی دنیا میں تو ہم اس کے ساتھ مسلمان جیسا معاملہ کریں گے اور اس کے جان و مال کی حفاظت کریں گے, لیکن آخرت میں کیا ہونا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کہ وہ آیا سچے دل سے مسلمان ہوا تھا یا منافق تھا یا جو بھی تھا, اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم میں ضرور قتال کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں. اور اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے. واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے ایک بکری کا بچہ بھی, عناق بکری کے بچے کو کہتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے ہوں, تو میں ان سے اس کو روکنے پر قتال کروں گا. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ ما هو الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انه الحق. تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا تھا اس بات پر, اور مطمئن صدر فرما دیا تھا اس بات پر کہ قتال کرنا ہے. تو بعد میں بھی سمجھ گیا کہ حق یہی ہے جو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی کچھ قتال کے حامی ہو گئے. یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں کے مختلف گروہ ہو گئے. ایک اکثریت تو مسلمانوں کی تھی جو سچے مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسلام اور ایمان پر قائم رہے, اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا تھا اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی.
یہ تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے، کھلے مرتد، یعنی انہوں نے بالکل ایمان اسلام سے ہی روگردانی کر لی، انحراف کر دیا اور کھلے کافر ہو گئے. دوسرا گروہ تھا. یہ جو گروہ تھا یہ اس کے کفر ارتداد میں کوئی شبہ نہیں تھا. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے کسی جھوٹے نبی کی پیروی کرنی شروع کر دی، جیسے مسلمہ کذاب کے پیروکار. مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے. یا سجاح عورت تھی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. یہ بھی مرتدین تھے اور ان کے ساتھ بھی قتال صدیق اکبر نے کیا، اور اس قتال کے اوپر بھی فاروق اعظم کو کوئی اشکال نہیں تھا. چوتھا گروہ وہ تھا کہ جس نے کھلا ارتداد کو اختیار نہیں کیا، کسی جھوٹے نبی کی پیروی بھی نہیں کی، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دیا. کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے ہمارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوگی، ہمارے زمانے اب فرض نہیں. تو یہ زکوٰۃ کے منکر تھے. تو زکوٰۃ کے منکر ہونے کی وجہ سے یہ بھی کافر ہے، کیونکہ زکوٰۃ فریضہ قطعیہ ہے اور اس کے انکار سے کفر لازم آ جاتا ہے. اور ایک آخری گروہ وہ تھا کہ جس نے نہ تو کفر اختیار کیا، نہ کسی نبی کی پیروی، جھوٹے نبی کی پیروی کی، نہ زکوٰۃ کا اصولی طور پر انکار کیا. زکوٰۃ فرض ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دینے سے انکار کرتا. یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ دیں گے اور صدیق اکبر کو نہیں دیں گے، خلیفہ کو نہیں دیں گے. یہ آخری گروہ تھا. اس میں کفر کی کوئی بات نہیں تھی، یعنی ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، ان کو مرتد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نہ تو انہوں نے اسلام سے روگردانی کی، نہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا. البتہ اتنا کہا کہ یہ زکوٰۃ ہم حضور کے زمانے میں تو حضور کو دیتے تھے، لیکن حضور کے بعد ان کے خلیفہ کو نہیں دیں گے، ہم خود اب ادا کیا کریں گے. تو اس سے کافر تو نہیں ہوئے، لیکن باغی ضرور ہوئے، کیونکہ صدیق اکبر کی طرف سے حکم یہ تھا کہ بھائی زکوٰۃ حکومت کو دی جائے، حکومت تقسیم کرے گی، اور یہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے. تو یہ بغاوت کر رہے ہیں، سمجھے نا. تو بغاوت کر رہے تھے، تو اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف بھی قتال کا ارادہ کیا. تو جو لوگ کھلے کافر اور مرتد تھے، یا جو کسی جھوٹے نبی کی پیروی کر رہے تھے، ان کے بارے میں فاروق اعظم کو قتال کے سلسلے میں کوئی اشکال نہیں ہوا. اس آخری گروہ کے بارے میں اشکال ہوا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ جو ہے نا حضرت صدیق اکبر کو نہیں دیں گے. تو حضرت فاروق اعظم کو شبہ اس پر ہوا کہ چونکہ ان کے اندر کفر کی کوئی بات نہیں پائی جا رہی، تو اس کے بعد پھر ان سے قتال کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے. لیکن جب صدیق اکبر نے جم کر فرمایا اور صدر کے ساتھ فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے، اور اگر یہ ایک بکری کا بچہ بھی حضور کو دیا کرتے تھے تو میں اگر یہ روکیں گے تو میں ان سے لڑوں گا. تو اس پر صدیق اکبر کے جم کر یہ بات کہنے پر فاروق اعظم کا بھی اطمینان ہو گیا. سمجھ گئے نا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض مرتبہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یا قادیانی ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں اس بات سے کہ دیکھو فاروق اعظم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے قتال کرنا جائز نہیں، اس کو کافر سمجھنا جائز نہیں. ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں کافر نہیں سمجھا جا سکتا. تو خوب سمجھ لیجیے کہ فاروق اعظم کا اشکال وہ مدعیان نبوت کے سلسلے میں نہیں تھا، اور جو
بظاہر یہ ہے کہ جو بالکل زکوٰۃ کا کھلم کھلا انکار کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل تو تھے لیکن ان کا حکومت کو دینے سے انکار کر رہے تھے. تو اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم کو شبہ ہوا تھا، لیکن بعد میں صدیق اکبر کے فرمانے پر وہ بھی مطمئن ہوئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے. تو جی آپ نے بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اشکال جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو زکوٰۃ کی فرضیت کے توقعات تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو دینے سے انکار کر رہے تھے. تو یہاں پر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا ہے اس میں جو ہے یہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اشکال جو ہے وہ فرضیت کے بارے میں، یعنی جو فرضیت کے منکر تھے. اور دوسرے جملے سے واللہ لو منعون عناقا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دینے سے جو انکار کر رہے تھے ان پر اشکال تھا. تو دونوں میں بظاہر وہ لگ رہا ہے، تعارض لگ رہا ہے. تعارض تو نہیں ہے، یعنی اس میں احتمال ہے اس بات کا بھی کہ حضرت فاروق اعظم کا اشکال ان لوگوں کے بارے میں بھی ہو کہ جو مطلق زکاتی کے منکر ہو گئے تھے. حضرت صدیق اکبر کے جواب لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ سے ایک احتمال یہ بھی نکلتا ہے کہ شاید فاروق اعظم کا اشکال ان کے بارے میں بھی ہو جو زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے، لیکن جب صدیق اکبر نے فرمایا تو پھر وہ بھی قائل ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے، اس کا احتمال بھی موجود ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ پھر بعد میں فاروق اعظم قائل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ شروع میں کچھ شبہ ہوا ہوگا ان کو کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت کے منکر ہے ان کے ساتھ قتال کیوں نہ کیا جائے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی شبہ ہو اور بعد میں دور ہو گیا ہو. اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ جو حضرت فاروق صدیق اکبر نے فرمایا کہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تفریق کرتے ہیں صلاۃ میں کہ نماز کو امام کے ساتھ پڑھنے کے قائل ہیں لیکن زکوٰۃ امام کو دینے کو قائل نہیں، تو میں ان سے قتال کروں گا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البيعة على الصلاة. جاء في حديث العراق حين سأل من أبي سفيان قال هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. وكيف يرتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہے. حديث العراق سأل من أبي سفيان هل يرتد منهم أحد سخطا لدينه، وجاء في حديث يرتد من أصحاب النبي جماعة، وكيف يرتد؟ تو وہ کسی کے سمجھ آیا کچھ کیا کہا کسی نے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کون ہے؟ ہاں. في حديث العراق سأل من أبي سفيان قال هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. وكيف يرتد جماعة بعد وفاة النبي؟ تعارض بينهم. ارے وہ تعارض یہ نہیں ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے یا نہیں، تو سخطاً لدینہ، تو اس سے اور یہاں پر مرتد ہونے کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے. تو وہاں گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی کہ آپ کی حیات طیبہ میں آیا کوئی شخص مرتد ہوا ہے کبھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں ہوا. تو حیات طیبہ میں کوئی مرتد نہیں ہوا تھا، اس کا ذکر کیسے ہوا؟ لیکن وہ بھی بعد میں ہوئے، بالکل آخری زمانے میں. اور یہ ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا، لہٰذا کوئی تعارض نہیں. جی جی. یہ پچھلے طریقے کے بارے میں جو فرمایا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کوئی ساری چیز نہیں مانتے تھے، اس کے بارے میں آپ نے ساتھ فرمایا کہ یہ بھی کافر تھے. لیکن بعض شراح نے یہ لکھا ہے کہ یہ باغی تھے، کافر نہیں تھے. اور اسی کے بارے میں حضرت مفتی اعظم صاحب نے بھی درس مسلم اس طرح فرمایا. میں نے عرض یہ کیا کہ دونوں احتمال ہیں اس میں. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا اشکال ان لوگوں کے بارے میں بھی ہو جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، کیونکہ لا الہ الا اللہ وہ کہتے تھے. تو لیکن بعد میں شروع میں ایک شبہ پیدا ہوا دل میں، لیکن صدیق اکبر کے فرمانے پر پھر وہ شبہ ظاہر ہو گیا. یہ احتمال بھی ہے. اور یہ احتمال بھی ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے بارے میں شبہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کے بالکلیہ منکر تھے.
ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ شبہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو زکوٰۃ کے قائل تو تھے لیکن صدیق اکبر کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو دونوں احتمال موجود ہیں، اور دوسرے احتمال پر تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ پہلے احتمال پر اشکال ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے منکر کو فاروق اعظم نے کیسے مسلمان سمجھا، لیکن اس کا جواب واضح ہے کہ ابتدائی طور پر ایک شبہ پیدا ہوا دل میں، لیکن صدیق اکبر کے سمجھانے سے وہ ظاہر ہو گیا، تو اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے دونوں صورتوں میں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب البيعة على إيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب اسم مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها، تطأه بأقساطها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأغلافها وتنقصه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء. قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي البعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأتی الإبل على صاحبها، کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اونٹ ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی ہو تو وہ اونٹ اس کے مالک کے پاس آئیں گے قیامت کے دن علی خیر ما کان، بہترین اس حالت میں جس میں وہ کبھی تھے، یعنی ساری زندگی میں جس وقت وہ سب سے زیادہ موٹے ٹکرے رہے ہوں گے اور بہت طاقتور رہے ہوں گے جس زمانے میں، اس حالت میں یہ آئیں گے قیامت کے دن۔ اذا ہوا لم یعطی فیہا حقہا، جبکہ اس نے ان کا حق ادا نہ کیا ہو یا زکوٰۃ نہ دی ہو، اور آ کر کیا کریں گے تفاؤہ باقفاہا، اس شخص کو مالک کو روندیں گے اپنے پاؤں سے۔ وتأتی الغنم علی صاحبها علی خیر ما کانت، اور بکریاں آئیں گی اس کے مالک کے پاس بہترین اس حالت میں جس حالت میں کبھی وہ تھیں زندگی میں، اگر اس نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو تو تفاؤہ باغلافہا، تو آ کر اس کو اپنے کھروں سے روندیں گی، وتنکحہ بقرونہا، اور اس کو اپنے سینگ ماریں گی۔ قال، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ومن حقھا ان تحلب علی الماء، ان کا ایک حق یہ ہے جانوروں کا کہ ان کا دودھ دوہا جائے پانی کے اوپر، یعنی کہیں چشمہ ہو یا کنواں ہو تو وہیں پر ان کا دودھ دوہا جائے، تاکہ اگر کوئی حاجت مند لوگ آئیں تو کچھ دودھ ان کو بھی دے دیا جائے۔ قال ولا یأتی احدکم یوم القیامۃ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن آئے ایک بکری لے کر اس کو اٹھایا ہوا اس کی گردن پر، لہا یعار، اور وہ بکری من منا رہی ہو، یعار بکری کی آواز ہو، بکری کی آواز کو کہتے ہیں، اور آ کر وہ یہ کہے کہ یا محمد مجھے پکارے، اور یہ کہے کہ مجھے اس سے نجات دلاؤ، یہ بکری میرے سر پر سوار ہو گئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ لا املک لک شیئا، اب مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، قد بلغت، میں نے تمہیں تبلیغ کر دی۔
ولا یقید بعیر یحملوها علی رقبته، اسی طرح کوئی شخص ایسا نہ آئے کہ اس نے اپنا اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو، لہو رغاء، اور وہ بڑبڑا رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ یا محمد، یعنی آ کر مجھ سے فریاد کرے کہ مجھے بچائیے اونٹ سے کہ میرے سر پر سوار ہو گیا ہے، تو میں جواب میں کہوں کہ لا املک لک شیئا قد بلغ. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له مال يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتين يعني بالشدقين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة. جو فرمایا کہ جس شخص کو مال دیا ہو اللہ نے فلم یؤدی زکاتہ، اس نے زکات ادا نہ کی ہو، تو مثل له مالہ، تو اس کا مال اس کے لیے متمثل کر دیا جائے گا قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں. مثلا یعنی اس کی تمثیل کر دی جائے گی، یعنی وہ صورت بنا دی جائے گی مال کی، ایک ایسا سانپ جو کہ گنجا ہے. شجاع کے معنی سانپ، اور اقرع گنجا، یعنی اس کا زہریلا کہ اس کے زہر سے خود اپنے بال اڑ گئے زہر کی شدت کی وجہ سے. گنجا سانپ، لہو زبیبتان، جس کے دو زبیبے ہوں گے. زبیبہ کے دو تشریح ہو سکتی ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ دو نقطے اس کے منہ کے اوپر ہوں گے، کالے نقطے. تو نقطے کالے جس کے سانپ کے منہ پر ہوں وہ زیادہ زہریلا سمجھا جاتا ہے. اور بعد میں یہ کہا ہے کہ یہ زبیبتان جو ہے یہ اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب جو بانچوں کے اندر سے جھاگ نکلتے ہیں اس کو زبیبہ کہتے ہیں. تو وہ جھاگ بھی زہر کی شدت سے نکلتے ہیں، اللہ بچائے. تو وہ ایسے مال کی شکل میں اس کو لایا جائے گا، جو کہ ایسے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا اس کا مال، جو گنجا ہوگا، اس کے دو زبیبے ہوں گے. یہ کب وقت ہو یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے. ثم یاخذ باللحظمتین، پھر وہ سانپ اللہ بچائے اس کی باتوں کو پکڑے گا آدمی کی. لحظمتین یعنی صدقین، اور وہ کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جو تو نے جمع کیا. پھر یہ آیت کریمہ پر تلاوت فرمائی، لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة. توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اس چیز کو جس کا انہوں نے بخل کیا تھا قیامت میں. جی. باب ما أدي زكاة فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وبه قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعله الله طهرا للأموال. خالد بن اسلم کہتے ہیں جب عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو ایک اعرابی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ اخبرنی عن قول اللہ تعالی، مجھے اس آیت کریمہ کے بارے میں بتائیے کہ کیا مطلب ہے اس کا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ من کنزها فلم یؤد زکاتها فویل له. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مال کو جمع کر کے رکھے اور اس کا زکات اس کی ادا نہ کرے تو اس کے لیے ہے یہ عذاب، اس کے لیے افسوس ہے اس کے اوپر. تو انما کان هذا قبل ان تنزل الزکات، اور یہ حکم تھا اس وقت جب کہ زکات کا حکم نازل نہیں ہوا تھا.
جب آیت نازل ہو گئی زکات کی تو جعلها اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالیٰ نے زکات کو مال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ جب زکات ادا کر دی جائے تو پھر باقی جو مال ہے اس کے اوپر وہ قرض کے احکام جاری نہیں ہوں گے. جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبي يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 زوج صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا علي بن أبي هاشم سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله تعالى عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله تعالى عنه نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. حضرت میں بحث کرتے ہیں کہ میں گزرا ایک مرتبہ ربضہ کے مقام سے فإذا أنا بأبي ذر، تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر سکونت پذیر ہے، وہاں قیام کیا ہوا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ. تو یہ ربضہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک بستی ہے چھوٹی سی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پر مقیم. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جب ان کو دیکھا کہ تنہا رہ رہے ہیں وہاں ربضہ میں، تو میں نے ان سے کہا کہ ماں انزلہ کا منزلہ کہا تھا، اس چیز نے آپ کو اس منزل میں لا کر اتار دیا، یعنی آپ نے کس وجہ سے اس ربضہ میں قیام اختیار کیا مدینہ منورہ کو چھوڑ کر. تو انہوں نے وجہ بتائی کہ کنتو بالشام، میں شروع میں شام کیا ہوا تھا، شام میں مقیم تھا. فاختلفت انا و معاویہ فی الذین یأخذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ. تو میرا اختلاف ہوا اور معاویہ کا میرا اختلاف ہوا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ الذین یأخذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، یہ جو وعید آئی ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ کسی آدمی کے لیے 3 دینار سے زیادہ اپنی ملکیت میں رکھنا جائز نہیں. 3 دینار رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں. اور اگر کوئی شخص 3 دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھے گا تو وہ یہ اس آیت کریمہ کے وعید میں داخل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ زکوٰۃ اگر کسی آدمی نے ادا کر دی ہے تو اب باقی مال جو ہے اس کا وہ قرض کے حکم میں نہیں رکھا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں پیچھے گزرا. یہ اختلاف ہوا تھا. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ قال معاویہ تو نظرت فی اہل الکتاب، معاویہ یہ کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت کریمہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، الذین یکنزون الذهب والفضة. فقلت نزلت فینا وفیہم، میں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ہمارے بارے میں بھی ہے اور ان کے بارے میں بھی ہے، چاہے وہ اس کا مصداق ہو یا ہم اس کا مصداق ہو، ہر صورت میں وعید صادق آتی ہے. لہٰذا مسلمان بھی اگر کوئی جمع کرے گا مال دولت تو اس کے اوپر بھی یہ وعید صادق آتی ہے. یہاں اگر کیا ہے معاویہ کا موقف حضرت ابو ذر نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اس آیت کو اہل کتاب کے بارے میں مانتے تھے، گویا ان کے نزدیک مسلمانوں کے لیے یہ آیت تھی ہی نہیں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت معاویہ کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اگرچہ نازل تو ان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہیں، لیکن کنز سے مراد وہ مال ہے جو آدمی
زکوٰۃ ادا کیے بغیر جمع کرے. اور یہ جمہور صحابہ کا مسلک تھا کہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کیے بغیر جمع کرتا جا رہا ہے تو وہ اس آیت کے وعید میں داخل ہے. اور اگر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے جو واجبات اور فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر رہا ہے تو پھر اگر کچھ مال جمع کر لے تو وہ اس میں داخل نہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے چونکہ میرا اختلاف و فقان بینی و بینہ فی ذلک، تو میرے اور ان کے درمیان اس معاملے میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی. کچھ بیت مباحثہ ہو گیا، کچھ تھوڑی سی رنجش بھی ہو گئی دونوں کے درمیان. فکتب الی عثمان یشکونی، تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا، حضرت عثمان تو خلیفہ تھے، بڑی شکایت کی کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے. ہوا تو ایسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بڑے درویش قسم کے بزرگ تھے اور اپنے اس موقف پر بڑا ان کو اصرار تھا. لہذا جب لوگوں سے ملتے، کسی سے بھی ملتے تو اپنے اس موقف کا اظہار کرتے اور لوگوں کو ڈراتے کہ تم اگر یہ پیسے 3 دینار سے زیادہ جمع کر رہے ہو تو تمہارے اوپر وسط عذاب ہوگا. اب لوگوں سے کبھی بحث ہو جاتی، کبھی تکرار ہو جاتی، تو اس سے ایک فضا خراب ہو رہی تھی. حضرت عثمان نے کے پاس لکھا حضرت معاویہ نے کہ میری شکایت کرتے ہوئے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے انتشار پھیل رہا ہے. فکتب الی عثمان ان اقدم المدینہ، تو حضرت عثمان نے مجھے خط لکھا کہ بھائی تم مدینے آ جاؤ شام چھوڑ کر. فقدمتها، تو میں آ گیا مدینہ منورہ. فکثر علی الناس، تو اب لوگ میرے گرد گرد بڑے جمع ہو گئے. جب یہ دیکھا کہ بھائی ان کو خاص طور پر بلایا گیا ہے وہاں سے شام سے، اب یہ وہاں کو اختلاف ہو رہا تھا تو لوگوں کی تو یہ عین وہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی جو نئی بات ہو ذرا معلومات کریں. تو سب میرے گرد جمع ہو گئے پوچھنے باتنے کے لیے کہ بھائی کیا قصہ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیا ہوا تھا. حتیٰ کأنہم لم یرونی قبل ذلک، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا سے پہلے مجھے دیکھا ہی نہیں. سب آ رہے ہیں، آ کے مل رہے ہیں اور معلومات کر رہے ہیں. فذکرت ذلک لعثمان، تو میں نے عثمان سے کہا کہ بھائی یہاں پر وہ قصہ کھڑا ہو رہا ہے، لوگ آ کے مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں میرے عزت. تو حضرت عثمان نے کہا فقال علی، مجھ سے کہا ان شئت تنحیت فکنت قریبا، کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ کنارہ کشی اختیار کر لیں کہیں قریب، لیکن رہیں قریب مدینہ منورہ کے، لیکن مدینہ منورہ کے بجائے کسی ایسی بستی میں چلے جائیں جہاں پر کہ لوگ آپ کو پریشان نہ کریں اور رہیں قریب مدینہ منورہ. فذاک الذی انزلنی ھذا المنزل، یہ وجہ ہے جس نے مجھے اس منزل پر لا کر اتار دیا، یعنی میں نے رمضان میں اقامت اختیار کر لی. ولو امروا علی حبشیا لسمعت واقعات، اور اگر مجھ پر کسی حبشی کو بھی مقرر کر دیں گے امیر تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا، سماعت سے کام لوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی. لہٰذا اپنا مسئلہ کو بیان کر دیتا ہوں جب کوئی پوچھتا ہے. اور ساتھ ساتھ حضرت عثمان نے چونکہ یہ کہا تھا کہ بھائی تم کہیں الگ چلے جاؤ، تو میں وہاں پر رمضان میں اس بات سے مقیم ہو گیا. پھر یہیں رمضان میں ان کی وفات ہوئی. جی السند المتصل إلى الإمام الإمامي حافظ الحجة للمؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومسكن الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا ياسر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وقال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا عبد العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه حدثهم قال جلست إلى ملئ من قريش فجاء رجل حسن الشعر والثياب والهيئات حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكاملين برأس يحمى عليه في نار جهنم ثم يلقى ولا حلمة ثدي أحدهم
حتى يخرج من نوفكته ولا نوفكته حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ظل فجلس إلى السارية وتبيت وجلست إليه وأنا لا أدري من وفقلت له لا أرى القوم إلا تجترمون الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت ومن خليلك ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن ديني حتى ألقى الله. دیکھو بھائی یہ ترنم کا اس نے اہتمام کے ساتھ اہتمام کرنا اور اس کے اوپر آپ لوگوں کا سدائیں بلند کرنا یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں. بے تکلف پڑھو, بے تکلف اگر تھوڑا سا اس میں وہ پیدا ہو جائے ترنم تو کوئی بات نہیں, لیکن باقاعدہ اہتمام کر کے اور اس میں ایک دوسرے سے مسابقت کر کے اور کوئی پڑھے تو اس کے اوپر آوازیں بلند کرنا یہ کچھ طریقہ ہے حدیث پڑھنے کا. یہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جلست الی ملأ من قریش, میں ایک مرتبہ قریش کی جماعت کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل خشن الشعر والثياب والحیہ, ایک شخص آیا جس کے بال بھی کھردرے تھے, خشن سخت کھردرے, کپڑے بھی کھردرے تھے اور حیات بحثت مجموعی پوری حیات بھی کھردری. سخت قسم کے موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بال بھی سخت تھے اور پوری حیات کا غالیہ جو ہے اس میں ایک درویشی کا سا رنگ غالب تھا. حتیٰ قام علیہ وسلم, وہ آئے اور آ کر لوگوں کو سلام کیا. ثم قال کر کہنے لگے تو بشر الکانزین, جو لوگ مال دولت جمع کرنے والے ہیں, کنز کرنے والے ہیں, ان کو خوشخبری دے دو برغب, ایسے پتھروں کی, تپتے ہوئے پتھروں, رغب کہتے ہیں وہ پتھر جو تپایا گیا ہو آگ پر, یحما علیہ فی نار جہنم, جو تپایا جائے گا اس کے اوپر جہنم سے آگ میں. ثم یوضع علی حلبۃ ثدی احدہم, پھر اس دبے ہوئے پتھر کو رکھا جائے گا ان کے میں سے کسی کی ثدی کے حلمہ پر. حلمہ وہ جو کیا کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں کیا لگتا ہے اس کے لیے, یہ جو یعنی نقطہ ہوتا ہے سینے کے اوپر, اس کو حلمہ کہتے ہیں. گھنڈی, تو وہ اس کی ثدی کی گھنڈی کے اوپر رکھا جائے گا. حتیٰ یخرج من نوفکتہ, یہاں تک کہ وہ نکل جائے گا کہاں سے, اس کے کنجے کی ہڈی سے. نوف کہتے ہیں یہ ہڈی جو ہے نا موٹی سی کندھے کے اوپر, تو مطلب یہاں سے رکھا گیا اور ادھر تک گیا, اندر تک بچاتا ہوا وہاں سے نکلا. وہ یوزا لوگ بھی کرتی تھی اور کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے گا. حتیٰ تخرج من حلمۃ ثدی, یہاں تک کہ پھر وہاں جا کے نکل جائے گا. یہ تزلزل, اور وہ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا رہے گا. یہ کہا ان صاحب نے ثم ظل, اور پھر پیٹ پھیر کر چلے گئے. فجلس الی ساریہ, جا کر ستون کے پاس بیٹھ گئے. وتبعت, میں کہتے ہیں پھر ان کے پیچھے گیا. وہ جلست الیہ, ان کے پاس جا کر بیٹھا. وانا لا ادری من ہوا, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. فقلت له, جا کر میں نے کہا لا ارى القوم الا قد كرهوا الذي قلت,
میرا گمان نہیں ہے قوم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، مگر یہ کہ ان کو ناگوار گزری ہے وہ بات جو آپ نے کہی، آپ نے جو جا کر وہی سنا دی ایک دم سے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو اس کو آپ ان لوگوں نے بظاہر ناپسند کیا ہے، پسند نہیں کیا ہے آپ کی بات۔ وہ کالا تو اس پر انہوں نے کہا کہ انہم لا یعقلون شیئا، یہ کچھ نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ قال علی خلیلی، مجھ سے میرے خلیل نے کہا، قال قلت ومن خلیلک تعنی، تو میں نے کہا کہ آپ کون سے خلیل کی بات کر رہے ہیں، کیا مراد ہے آپ کے خلیل سے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میری مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ یا ابا ذر اتبصر احدا، ایک دن آپ نے فرمایا تھا مجھ سے کہ ابو ذر کیا تم دیکھ رہے ہو احد پہاڑ کو؟ قال فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار، اب وہ کہتے ہیں جب حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ کیا تمہیں احد نظر آ رہا ہے، تو میں سمجھا کہ شاید آپ مجھے احد پہاڑ کے بعد کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہتے میں نے دیکھا سورج کی طرف تو ما بقی من النهار، کہ کتنا دن باقی رہ گیا ہے، یعنی اگر آپ نے مجھے احد بھیجا تو میں آیا دن میں وہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، میں یہ دیکھنے لگا۔ وَأَنَا أَرَىٰ، اور میرا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرسلني في حاجة له، آپ مجھے کسی حاجت کے لیے بھیجیں گے وہاں۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ کو۔ قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے احد کے برابر سونا مل جائے، اتنا سونا جو احد پہاڑ کے برابر ہو۔ انفقہ کلہ، اگر مل بھی جائے تو میں سارا کا سارا خرچ کر دوں گا، یعنی لوگوں کو دوسروں کو دے دوں گا، الا ثلاثۃ دنانیر، سوائے 3 دینار، سمجھے نا؟ تو حضور نے یہ فرمایا تھا، تو اس لیے وہ ان کا مسئلہ کیا ہو گیا تھا ابو ذر غفاری کا کہ 3 دینار سے اکثر پر رکھنا جائز ہے، اس سے زائد جائز نہیں۔ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، انما یجمعون الدنیا، دنیا کو جمع کر رہے ہیں، ولا واللہ لا اسألهم دنیا، اللہ کی قسم میں ان سے کسی دنیا کا سوال نہیں کروں گا، ولا استفتیہم عن دین اللہ، دین اور دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا، حتی القى اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جانوں گا۔ جی باب انفاق المال في حقه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ یہ فرمایا کہ لا حسد الا في اثنين، حسد مناسب نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں، ایک فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو، مسلطہ علی ہلاکتہ بالحق، اور اس کو مسلط فرما دیا ہو، یعنی توفیق دے دی ہو اس مال کو خرچ کرنے کی، ہلاکت کی، اس کو ہلاک کرنے کی یعنی خرچ کرنے کی توفیق دے دی ہو حق کے معاملات، مالدار ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے توفیق دی ہے اس کو حق کے معاملات میں خرچ کرنے کی، وہ قابل رشک ہے وہ شخص۔ اور دوسرا رجل آتا ہوا وہ حکمت، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، یعنی علم اور حکمت دانائی عطا فرمائی ہے، تو وہ یقین جو ہے بہا وہ علمھا، تو اس حکمت کی بنا پر لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وہ بھی قابل ہے۔ ارے سمجھے؟ اب یہاں ایک بات یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرمایا آپ نے کہ حسد نہیں ہے مگر ان 2 چیزوں میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد سے مراد اگر اس کے حقیقی معنی ہے تو اس کا ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ
جس آدمی کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو تو اس پر حسد کرنا بھی جائز ہے. یا کوئی عالم ہے، علم اور حکمت اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر حسد کرنا بھی جائز ہے. حالانکہ حسد کرنا جائز نہیں کسی کے لیے بھی، ان میں یہ دو بھی شامل ہیں. کیونکہ حسد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کو کوئی اچھائی حاصل ہوئی ہو تو اس پر آدمی یہ تمنا کرے کہ یہ اچھائی اس سے ظاہر ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے بحث نہیں، اس کو نہ ملے، یہ ہے حسد. تو یہ کسی حال میں حلال نہیں ہوتا، نہ سخی مالدار کے لیے، نہ وہ عالم اور حکمت والے آدمی کے لیے. اور اگر مراد اس کے مجازی معنی ہے، یعنی حسد سے مراد ہے ربطہ، رشک کرنا، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، تو یہ جائز ہے. اور یہ پھر ان دو چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں، اور چیزوں کے اندر بھی رشک کرنا جائز. تو پھر یہ حسد کیسا کہ نہیں حسد مگر دو میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد تو یہاں پر رشک کرنا ہی ہے، حسد کی حقیقت مراد نہیں ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو صحیح معنی میں قابل رشک ہے. اور چیزوں کے اندر رشک کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اور وہ اور چیزیں جو ہے اتنی قابل رشک نہیں ہے جتنی یہ دو چیزیں قابل رشک. کوئی شخص رشک کرے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، میں بھی ویسا ہی خوبصورت ہو جاؤں، تو یہ رشک کرنا یہ بیکار بھی ہے اور یہ نہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اللہ نے جیسا پیدا کر دیا اس کی نعمت ہے. تو لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو واقعی قابل رشک ہے کہ مال اللہ نے دیا اور ساتھ ساتھ مال کو صحیح معنی میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور کسی کو اللہ نے علم حکمت بخشا اور اس علم حکمت سے وہ صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس سے لوگوں کے ذمہ پیسے بھی کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. جی باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ غبطہ کے معنی پر حسد غبطہ کے معنی پر بھی جائز نہیں. کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو اس کے جواب میں فرمایا ویلکم ثواب اللہ خیر من آمن باللہ وعمل صالحا. تو وہاں اس آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد مجازی جو غبطہ ہے یہ بھی جائز نہیں. اور جبکہ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد بمعنی غبطہ جائز ہے. ان دونوں کے درمیان بظاہر تعارف کا نظر آتا ہے. اگر ذرا سا آپ تعامل سے کام لے لیتے تو خود ہی جواب مل جاتا ہے. وہ یہ کہ یہاں پر جو آپ گفتہ فرما رہے ہیں اس شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کو توفیق بھی دی ہو صحیح معنی میں خرچ کرنے. تو کہاں وہ شخص جس کو اللہ نے حق کے معاملے میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور کہاں قارون کہ جو یہ کہتا تھا کہ نما اوتیتہ علی علم عندی، جو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا تھا اور اس نے اپنا خزانہ جمع کیے ہوئے تھے، اس طرح سے لوگوں کو خوب پامال کیے ہوئے تھے. تو کوئی شخص اگر یہ تمنا کرے کہ مجھے قارون بن جاؤں، مجھے بھی وہی صورتحال حاصل ہو جائے تو قارون کی ہے، تو ظاہر وہ ناجائز اس لیے ہے کہ قارون نے خزانہ ناجائز طریقے سے جمع کیا، ناجائز طریقے سے رکھا، نہ خود اس کو کسی کے خاص کے معاملے میں خرچ کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی خرچ کرنے کو کہتا بھی تو وہ اس کی تردید کرتا تھا. تو کہاں وہ اور کہاں یہ خدا کے بنے. جی باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلبا ليس عليه شيء، وقال إكرمة وابل مطر شديد وتل الندى. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبوأ أذى والله غني حليم. جی
باب الصدقة من كسب طيب لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بيد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلبه حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقة عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصدق بعدل التمرہ، جو صدقہ کرے ایک کھجور کے برابر من کسب طیب، حلال کمائی، یہ قید ہے جو کچھ فضیلت ہے خرچ کرنے کی وہ حلال کمائی سے ہے. بیچ میں جملہ مدرجہ کے طور پر فرما دیا ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے تھے اس صدقے کو مگر مال طیب کا صدقہ. تو جو شخص یہ کسب طیب سے صدقہ کرے ایک کھجور کے برابر بھی فإن اللہ یتقبلها بیمین، تو باری تعالیٰ اپنی یمین سے اس کو قبول فرماتے ہیں، اپنے یمین کما یلیق بشانہ تعالیٰ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی یمین کا مطلب ہے. ثم یربیہا لصاحبہ، پھر باری تعالیٰ اس کو پالتے ہیں اس کے مالک سے، یعنی باری تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ باری تعالیٰ کے پاس جا کر وہ پہاڑ کے برابر بن جائے. تھا تو کھجور کے برابر صدقہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. تابعہ سلیمان بن دینار وقال وقال بن دینار عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ. جی باب الصدقة قبل الرد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب الصدقة قبل الرد، معنی اس کے یہ ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب کوئی قبول کرنے والا نہ ملے بلکہ لوگ رد کرتے کہ بھائی ہمیں چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی پیشین گوئی کی ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ آدمی صدقہ لیے پھرے گا کہ کوئی تو قبول کرنے والا مل جائے، کوئی قبول کرنے والا ملے گا نہیں، ہر ایک آدمی کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ. اور یہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ چکا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ صورت ہو گئی تھی کہ لوگ زکوٰۃ یا صدقہ لے کر نکلتے چاہتے کہ کسی کو دے دیں تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملتا. اور آخری دور میں بھی آنے والا ہے ایسا وقت انشاءاللہ. تو مطلب کہ صدقہ کر دینا چاہیے قبل سے کہ وہ رد کر دیا جائے. تو اس میں حدیث نقل کی حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدقوا صدقہ کرو فإنه یأتی علیکم زمان، ایک زمانہ آئے گا یمشی الرجل بصدقتہ، ایک آدمی اپنے صدقے کو لیے پھرے گا فلا یجد من یقبلها، کوئی ایسا آدمی نہیں اس کو ملے گا جس کو قبول کرے. یقول الرجل، جس سے وہ صدقہ پیشکش کرے گا تو وہ کہے گا کہ لو جئت بها بالامس لقبلتها، اگر تم کل لے آتے تو میں قبول کر لیتا. فاما اليوم فلا حاجة لي فيها. جی
وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رد المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا عرض لا حاجة. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وقلوبه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خسيب وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو دو آدمی آئے، ان میں سے ایک شکایت کر رہا تھا فقر و طاقے کی، عائلہ فقر و طاقہ، اور دوسرا شکایت کر رہا تھا ڈاکوؤں کی، رہزنوں کی، کہ قطع السبیل یعنی رہزنی کرنے والے وہ رہزنی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب جو ہے وہ شکایت یہ کہہ رہے تھے جی بڑا فقر و طاقہ کا حالت ہے، پیسے نہیں ہیں، اور دوسرے صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں شکایت یہ ہے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اما قطع السبیل، یہ جو تم رہزنی کی بات کر رہے ہو تو انہ لا یاتی علیک الا قلیل، تم پر زیادہ مدت نہیں گزرے گی حتیٰ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تخرج العیر الی مکہ بغیر خفیف، کہ قافلہ نکلے گا مکہ مکرمہ جانے تک کسی چوکیدار کے بغیر. یعنی عیر عام طور سے اس قافلے کو کہتے ہیں کہ جو کچھ سامان تجارت وغیرہ لے کر جا رہا ہو، تو سامان تجارت لے کر جا رہا ہوگا قافلہ اور مال دولت سے بھرا ہوا ہوگا، مگر اس کو چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا امن و امان ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد. اور ایسا ہوا بعد میں خلافت راشدہ کے دور میں کہ آدمی قافلے لے کر جاتے تھے اور بڑے امن و امان کے ساتھ جاتے تھے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، تو کوئی چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ارے سمجھو، خفیر جو ہے وہ مراد ہے یہاں پر چوکیدار. وَأَمَّا الْعَائِلَةُ، اور یہ جو تم شکایت کر رہے ہو فقر و طاقے کی، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے نہ آ جائے جب تک کہ یطوف احدکم بصدقتہ فلا یجد من یقبلها منه، لوگ صدقہ یہ کریں گے تو قبول نہیں کرے گا. ثم لیقفن احدکم بین یدی اللہ، تو تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لیس بینہ و بینہ حجاب، اس سے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. ولا ترجمان، اگر کوئی ترجمان کی ضرورت ہوگی یترجم لہ. ثم لیقولن لہ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علم اس سے کہ علم اوتی کا مال، کیا تجھے میں نے مال نہیں دیا تھا؟ فلا یقولن بلا، تو کہے گا کہ جی ہاں دیا تھا. ثم لیقولن، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علم ارسل الیک رسولا؟ فلا یقولن بلا. فینظر عن یمینہ فلا یری الی النار ثم ینظر عن شمالہ فلا یری الی النار، دونوں طرف جہنم نظر آئے گی.
تو لہذا فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ، تم میں سے شخص جو ہے جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کے ایک آدھی کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو، جو صدقہ دے تو اس کے ذریعے وہ آگ سے بچاؤ ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہ ہو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات کہہ کر ہی کم از کم صدقہ دے دے، یعنی اچھی بات کہے گا کہ جس سے کسی کی تسلی ہو جائے، کسی کا دکھ دور ہو جائے، کسی کی کو ہمدردی مل جائے، تو وہ بھی صدقے کے قائم مقام ہے اور اس سے بھی جہنم سے بچاؤ ہوتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سلمة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة إلى قوله من كل ثمرات. وبه قال حدث. بتانا منظور یہ ہے باب میں کہ صدقے کی چاہے مقدار قلیل ہو، لیکن اگر خلوص کے ساتھ دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بڑی قیمت، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی اور مقدار نہیں دیکھی جاتی، بلکہ خلوص، دل کا خلوص، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو اس واسطے اگر اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی صدقہ کرے کوئی آدمی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وقعت رکھتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو النعمان والحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بساع فقالوا إن الله لغني عن ساع هذا، فنزلت: والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآيات. وبه قال حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت صدقہ نازل ہوئی، یعنی جس میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، تو کننا نحامل، تو ہم بار برداری کیا کرتے تھے، یعنی سامان اٹھا کر کچھ مزدوری حاصل کر لیتے تھے اور پھر وہ اس سے صدقہ کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے نحامل کے معنی ہم بار برداری کی مزدوری کرتے تھے اور اس سے پیسے جو کچھ ملتے تو وہ صدقہ کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب یہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے یہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صحابہ کرام کو کہ وہ جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مال سے بھی اور چندہ، جہاد کے لیے چندہ دیں تاکہ جہاد کے اخراجات ان سے پورے کیے جا سکیں۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، ایک صاحب آئے بہت سارا مال انہوں نے صدقہ دیا۔ فقالو، تو منافقین نے اس کو کہا مرانی، اس پر ریاکار آدمی ہے، دیکھو جی یہ اپنی دولت مندی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اتنا سارا پیسہ لا کر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو بڑا سخی داتا سمجھیں، تو یہ ریاکاری کریں۔ وجاء رجل فتصدق بساع، ایک اور آدمی آئے بیچارے نے ایک ساع صدقہ کیا۔ فقالو، تو کہنے لگے ان اللہ لغنی عن ساع ھذا، اللہ میاں کو اس کے ساتھ بھی بڑی ضرورت پڑی ہے یہ جو ساع لے کر آیا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ کیونکہ غزوہ تبوک کا موقع ہے نا، تو کہا کہ یہ دیکھو جی یہ حضرت جو ہیں ایک ساع سے روم کی سلطنت کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ساع کے ذریعے، یہ مذاق اڑایا۔ تو خلاصہ یہ کہ چین کی حالت میں اعتراض ہر صورت میں، کوئی زیادہ دے تو کہتے ہیں ریاکار ہے، اور اگر کم دے تو کہیں کہ جی اس کی صدقے کی کیا ضرورت ہے۔ فنزل، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم،
سمجھا نا، فیکثرون منہم سخر اللہ، سمجھ گیا نا. چلو. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لم يتألف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. وبه قال حدثنا بجمل محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قالت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء إن كن له ستر من النار. عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس معہا ابنتان لہا، جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، 10 آئی اور مجھ سے کچھ سوال کیا کہ کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں دے دو. فلم تجد عندی شیئا غیر تمرہ، تو میرے پاس اس نے کچھ نہ پایا سوائے ایک کھجور کے. ایک کھجور رکھی تھی وہ میں نے دے دی، فاقی تو آیا وہی میں نے دے دی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، عائشہ سے ام المؤمنین کا گھر ہے، اور گھر میں کھانے کو سوائے ایک کھجور کے کچھ اور نہیں، وہی دے دی. فقسمت تھا بینہ ابنتیہا، مجھے ایک کھجور ملی تو اس کو بھی اس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا، آج ایک کو دے دی آج ایک کو دے دی. ولم تاکل منہا، خود نہیں کھایا. معافی نے آخر کو ثم قامت، پھر کھڑی ہوئی وخرجت چلی گئی. ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، آپ تشریف لائے تو اخبرتہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا ہوا. ایک عورت آئی تھی، اس نے آدھی کھجور ایک بیٹی کو آدھی ایک کو دے دی، خود اس نے کھایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جس شخص کو آزمایا گیا ان لڑکیوں میں سے کسی کے ذریعے، یعنی اس کے یہاں لڑکیاں ہوئیں اور ان کی پرورش کرنے کے اندر اس کو مشقتیں پیش آئیں، تو کن له سترا من النار، وہ اس کے لیے پردہ بن جائیں گی جہنم سے. یعنی ان کی بچیوں کی پرورش کی فضیلت یہ بیان فرمایا. جی باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخرها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة الآية. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ایسا ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح صحیح، زیادہ اجر والا صدقہ وہ ہے کہ تم صدقہ کرو اس حالت میں کہ صحت مند ہو اور صحیح ہو. صحیح ہونے کا معنی ہے کہ دل میں مال کی محبت بھی ہو. صحیح نکلا ہے شح سے، شح کہتے ہیں مال کی حرص، مال کی حرص کو شح کہتے ہیں. تو مال کی حرص بھی ہے اور تم صحت مند بھی ہو، اور صحت مند ہونے کی حالت میں اس مال کو اپنی ضروریات پر خرچ بھی کر سکتے ہو. وتأمل الغنى وتخشى الفقر وتأمل الغنى، تمہیں فقر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال میں اگر خرچ کر دوں سارا کا سارا یا زیادہ
تو پھر میرے پاس پوچھنا بچے اور میرے لیے پریشانی کا سبب بن جائے. وَتَعْمُلُ الْغِنَا ساتھ ساتھ تمہیں امید و غنا کی بھی کہ اگر مال بچا کر رکھوں گا تو غنی ہو جاؤں گا. سمجھے نا؟ تو اس وقت میں اگر صدقہ کرو گے تو وہ ہے زیادہ اجر والا. صحت مند ہو، کوئی فوری طور سے مرنے کا اندیشہ نہیں ہے، اور آگے کے لیے منصوبہ بندی بھی انسان کرتا ہے کہ مجھے کہیں فقر دائر نہ ہو جائے، یہ بھی ہے، اور دل میں حرص بھی ہے مال کی. اس کے باوجود تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یہ سب سے زیادہ اجر والا صدقہ ہے. ولا تمہل، اور فرمایا کہ دیر نہ کرو، ٹلاؤ نہیں صدقہ کرنے میں. سمجھے نا؟ ٹلاؤ نہیں. حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان حلق میں آ کر اٹک جائے گی آخر وقت میں مرنے سے ذرا پہلے، تو اس وقت تم کہو لی فلان کدا ولی فلان کدا، لو بھائی اتنا فلاں کا اتنا فلاں کا. اس وقت تم صدقہ کرنا چاہو تو کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وقد کان لفلان، وہ مال تو ہو گیا کسی اور فلان کا. کسی اور فلان سے کہاں مراد؟ وارثوں کا ہو گیا. اب تمہاری اس پر تمہارا حق رہا ہی نہیں، تو اب ثلث سے زیادہ تو وصیت بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت میں کیا کرو گے صدقہ؟ جب تک زندہ ہو، صحت مند ہو اور مال کی حرص بھی ہے، اس وقت میں جو صدقہ کرو گے وہ ہے قابل اجر و ثواب. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا الى الامام محمد بن حافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوده وبركاته امين. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا؟ قال اسركن يدا، فاخذوا قصبة يزرعونها فكانت فوجته اسركن يدا، فعلمنا بعد انما كان سول يدها الصدقة، وكانت اسرعنا لحوقا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اینا اسرع بک لحوقا، یعنی ہم ازواج میں سے کون ہے جو زیادہ جلدی آپ سے جا کر ملے گی، یعنی جس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا ازواج مطہرہ. جو مطلب ہوا کہ آپ کے ساتھ جان ملنے والی میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والی کون ہوگی، سب سے پہلے انتقال کس کا ہوگا. قالا، تو آپ نے فرمایا اطولکن یدن، جو تم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی. تو فاخذوا قصبة یزرعونها، تو ازواج مطہرات نے ایک بانس کا ٹکڑا لے کر اس سے ناپنا شروع کیا کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. فکانت سودۃ اطولہن یدن، تو حضرت سودا پتہ چلا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا تھا. تو اس وقت یہ سمجھے کہ حضرت سودا کا انتقال سب سے پہلے ہوگا. لیکن ہوا یہ بعد میں کہ حضرت سودا کا انتقال نہیں ہوا، اس سے پہلے زینب کا ہوا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال سب سے پہلے ہوا. تو اس وقت وہ حضرات سمجھے کہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اطولکن یدن، اس سے یہ جسمانی ہاتھ کی لمبائی مراد نہیں تھی، بلکہ طول ید کنایا تھا کثرت صدقہ. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی، اس واسطے آپ نے ان کو اطولکن یدن قرار دیا. قد و قامت کے اعتبار سے سودا زیادہ لمبی تھی اور زینب جو ہے ہم کو مقابلے سے نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ صدقہ زیادہ کرتی تھی تو وہی مراد ہے. تو بعد میں سمجھے صحابہ کرام جو مراد آپ کی یہ تھی کہ جن کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے یعنی جن کا جو صدقہ زیادہ کرتی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہے واقعہ.
لیکن اتفاق سے یہاں جس انداز سے راوی نے بیان کیا ہے اس میں بڑا سخت مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ زینب کا یہاں ذکر ہے نہیں، اور یہ لکھا ہے کہ فکانت سودۃ اطولہن یدن، سودا جو ہے ان میں سب زیادہ لمبے ہاتھ والی تھی، فعلمنا بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ انما کانت طول یدہا الصدقہ، کہ ان کے طول ید جو ہے وہ کیا تھا؟ صدقہ تھا۔ تو یدی ہاتھ کی ضمیر چونکہ پہلے زینب کا کوئی ذکر ہے نہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ راجع ہو رہی ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو بعد میں پتہ چلا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا طول جو ہے وہ یہ تھا کہ صدقہ زیادہ کرتی تھی۔ یہ مغالطہ یہاں کسی عبارت سے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایات میں صراحت ہے، اور جس سے وہاں بیچ میں جملہ حذف ہو گیا ہے، وہ یہ کہ حضرت سودا کا پہلے انتقال نہیں ہوا، زینب کا انتقال پہلے ہوا، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ انما کانت طول یدہا الصدقہ۔ ابھی سمجھے نا؟ وکانت اسرعنا لحوق به صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تحب الصدقہ۔ جی باب الصدقة بالعلانية وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب الصدقة بالسر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بتانے منظور ہے کہ صدقہ علانیہ بھی جائز ہے اور خفیہ بھی، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ہے، سرم و علانیہ کا، لیکن سر والا افضل اس لیے ہے کہ اس میں کوئی ریا کا شائبہ نہیں ہو سکتا. جی باب إذا تصدق على خمس وهو لا يعلم. وفيه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الحارث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن صدقته أما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها أما الغني فلعله يعتذر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال رجل لأتصدقن بصدقة. ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں کوئی صدقہ کروں گا آج کے دن. اب یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مبارک کا واقعہ ہے، یا پچھلی امتوں میں کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا تھا، یا یہ محض تمثیل ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تینوں احتمالات موجود. ایک شخص نے کہا کہ میں ایک صدقہ کروں گا، فخرج بصدقتی، اب صدقے کا مال لے کر نکلا کہ کسی کو دوں، فوقع فی ید سارق، تو جا کر رکھ دیا اس کو چور کے ہاتھ، یعنی کسی کو دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو چور تھا. فاصبحوا یتحدثون، تو صبح کے وقت لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ تصدق اللیلۃ علی سارق، آج کی رات میں ایک صدقہ ہو گیا ہے کسی چور. لوگوں نے باتیں بنانے شروع کر دی کہ بھائی یہ تو عجیب قصہ ہو گیا، چور آدمی اور اس کو کوئی آدمی صدقہ دے دیا. فقال، تو اس آدمی نے جس نے صدقہ دیا تھا یہ کہا کہ اللہم لک الحمد، اللہ آپ کا شکر ہے جو بھی ہوا، کسی کے پاس بھی چلا گیا، میرے پاس سے نکل گیا، میں تو نیت کی تھی صدقہ کرنے کی، چاہے وہ چور کے پاس چلا گیا تو وہ جانے، لیکن میری نیت صدقہ کی تھی. تو اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے وہ صدقہ مجھ سے کرا لیا، توفیق دے دی. تو کہا کہ لا تصدقن بصدقہ، پھر کہنے لگا آج پھر کروں گا صدقہ. فخرج بصدقتی، اب صدقہ کا مال لے کر نکلا، تو وقع فی ید زانیہ،
اب کسی کو دیا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت جو تھی جس کو دیا تھا وہ زانیہ تھی نعوذ باللہ. فاصبحوا یتحدثون، صبح کو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ تصدق اللیلۃ علی زانیہ، آج کی رات جو صدقہ کیا گیا وہ کس زانیہ کو کر دیا گیا. فقال اللہم لک الحمد علی زانیہ، تو کہا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جیسا بھی ہے زانیوں کو دیا یا کسی کو بھی دیا، میری طرف سے نیت صحیح تھی، صدقہ کرنے کی تھی، آپ نے صدقہ کروا لیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے. لا تصدقن بصدقہ، تو کہا آج پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی فوقعها فی ید غنی، صدقہ لے کر نکلا اور لا کر رکھ دیا کسی غنی کے ہاتھ میں. فاصبحوا یتحدثون، اب صبح کو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ تصدق علی غنی، آج صدقہ ہوا ہے ایک غنی آدمی. تو اس بیچارے نے جس نے صدقہ کیا تھا یہ پھر یہ سب پر شکر ادا کیا. اللہم لک الحمد علی سارق والا زانیہ والا غنی، جو کچھ بھی صدقے میں نے کیے ہیں تو اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق دے دی. فأتیا، تو اس شخص کو خواب میں فرشتہ آیا. اتیا جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، عطا یاتی کے معنی تو آنے کے ہوتے ہیں. اتیا یؤتا، کسی کے پاس کسی کا آنا، تو اس کے پاس کوئی آیا، لفظی معنی ہے اس کے پاس کوئی آیا، مراد خواب سے ہے. اور خواب میں قیل لہو، اس سے کہا گیا کہ اما صدقتک علی سارق، بھائی تم نے جو صدقہ کیا تھا چور کو، فلعلہ یستحق عن سرقہ، تو کچھ بعید نہیں ہے تو تمہارے صدقے کی برکت سے وہ پاک دامن بن جائے چوری سے. اس صدقے کی برکت یہ ہو کہ وہ چور چوری سے توبہ کر لے اور آئندہ چوری نہ کرے، تمہارے صدقے کی برکت. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، اور جو زانیہ کو صدقہ ہوا فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ اس صدقے کی برکت سے اپنے زنا سے پاک دامنی اختیار کر لیں. وَأَمَّا الْغَنِيُّ، اور یہ جو غنی پر ہوا صدقہ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، تو شاید وہ عبرت پکڑ لے کہ جس طرح دوسرا کر رہا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے صدقہ. فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو بتلانا یہ منظور ہے کہ جب آدمی نیک نیتی سے اخلاص سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو جائے، غلط آدمی تک بھی پہنچ جائے، تو بھی اس کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کو صدقہ کیا گیا ہے وہ اگرچہ اس وقت میں نااہل تھا، لیکن اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں گناہوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت. صدقے کی برکت سے یہ بھی ہوتی ہے. ارے سمجھ گئے ہو؟ یہاں اگرچہ جس صدقے کا ذکر ہے بظاہر وہ نفلی صدقہ ہے، لیکن اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں ترجمۃ الباب میں اس بات پر کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ یہ مستحق ہے زکوٰۃ، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو غنی تھا، صاحب نصاب تھا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھا، تو لیکن چونکہ اس نے یہ سمجھ کر زکوٰۃ دی ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوہرانے کی ضرورت نہیں. اور یہ اس پر سب کا اتفاق ہے، سب کا تمام فقہا اس کے قائل ہیں. حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کسی شخص کو دے یہ سمجھ کر کہ وہ فقیر ہے لیکن حقیقت میں وہ غنی تھا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دہرانے کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے سمجھو
اب اگرچہ اس حدیث سے استدلال کام نہیں ہوتا لیکن کام سے نہیں ہوتا کہ اس کو نفلی صدقے پر محمول کرنے کا امکان موجود ہے، لیکن اگر صدقہ واجبہ ہو تو پھر استدلال کام ہو جائے گا، اگر صدقے سے بڑا صدقہ واجبہ لیا جائے گا۔ جی باب اذا تصدق على عبده ولا به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويري بأن معنى بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فانكحني وخاصمته إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما لغيت يا يزيد ولك ما أخذت يا معلوم۔ یہ حضرت معن بن یزید صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، انا و ابی و جدی، یعنی اپنی ایک سعادت بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے بیعت کی، میں نے بھی، میرے باپ نے بھی، میرے دادا نے، 3 پشتوں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وخطب علیہ فانکحنی، اور دوسری اپنی سعادت یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی میرے نکاح کا پیغام دیا تھا، فانکحنی، اور تو مجھے نکاح بھی حضور نے کرایا تھا، تو دوسری سعادت۔ اور تیسری سعادت یہ ہے کہ وہ خاصمتہ الیہ، کہ میں ایک مقدمہ اپنا لے گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے باپ سے متعلق۔ خاصمتہ جو راجع ہو رہی ہے باپ کی طرف، تو میں نے اپنے باپ سے مخاصمت کی تھی اور مخاصمت کا قضیہ لے گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ اپنی 3 خصوصیات بیان کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب تعلق کی، کہ میری ایک سعادت یہ ہے کہ میں، میرے باپ، میرے دادا، تینوں نے تو بیعت کی حضور کی عہد پر، اور دوسری یہ سعادت ہے کہ حضور نے پیغام میرے نکاح کر دیا، مجھے نکاح کرایا، تیسرا یہ کہ میں ایک مقدمہ بھی حضور کے پاس لے کر گیا تھا۔ اب مقدمہ کون سا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آگے آ رہا ہے وہ ہو یا کوئی اور ہو۔ اور واقعہ بیان کرتے ہیں وکان ابی یزید اخرج دنانیر، میرے والد حضرت یزید نے کچھ دینار نکالے تھے، یہ تصدق بہا، جس کا نیت کی تھی کہ اس پر صدقہ کریں گے، فوقعها عند رجل فی المسجد، تو مسجد میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس رکھ دیا کہ بھائی دیکھو یہ پیسے دے رہا ہوں صدقہ کرنے ہیں، کوئی بھی تمہیں محتاج آتا نظر آئے یہاں پر مسجد میں تو اس کو دے دینا۔ فجئت، میں آ گیا اتفاق سے مسجد میں، فاخذتها، تو اس آدمی نے دیکھا کہ میری حالت بھی ایسی تھی موٹی قسم کی، تو اس نے سوچا ہوگا کہ ان کو دے دوں یا ماں رکھی میرے پاس، تو دے دیا۔ فاخذتها، میں لے کے آ گیا، فاتیتہ بہا، اور لا کر میں اپنے والد کو دیے، دیکھیے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، وہ پیسے دے رہے تھے، میں لے آیا آپ کے پاس۔ فقال، تو میرے والد نے کہا واللہ ما ایاک ارجو، اللہ کی قسم میری نیت یہ نہیں تھی کہ تمہیں دیتا، تمہیں دینے کی نیت نہیں تھی۔ تو فقاسمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میری نیت تمہیں دینے کی نہیں تھی آپ جاؤ واپس کرو اس آدمی کو، تو کسی اور کو دیں گے۔ میں نے کہا جی میں تو لے آیا، اب کیوں واپس کرو، مجھے تو اس نے دے دی اور مجھے مل گئے، میرے قبضے میں آ گئے، ملکیت میں آ گئے، تو اب واپس کیوں کروں؟ تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مفت کے پاس گیا یہ مخاصمت لے کر، فقال، تو آپ نے فرمایا لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن، کیا یزید تمہیں جو نیت کی تھی صدقے کی تمہیں اس کا ثواب مل گیا، اور اے معن تم نے جو لے لیا وہ تمہارا ہو، واپس کرنے کی ضرورت۔
کیونکہ اے بیٹی تم نے نیت کی تھی صدقہ کرنے کی، اور اس وقت میں بیٹے کو دینے کی نیت نہیں تھی بلکہ کسی بھی مستحق کو دینے کی نیت تھی. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا بیٹے کے پاس آ گیا تو بہرحال تمہیں نیت کا ثواب مل گیا، اور چونکہ تم کو مل گیا، تم مستحق بھی تھے تو اس واسطے تمہارا. ارے سمجھے نا؟ اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام بخاری نے اس بات پر کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے اور اندھیرے میں دے دی، کسی ایسے ہی قصہ بتایا، کسی کو دی تھی، اس نے بیٹے کو دے دی اور پتہ نہیں تھا کہ میں بیٹے کو دے رہا ہوں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جس کو دیا وہ میرا بیٹا تھا، تو کہتا ہے زکوٰۃ ادا ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی. جو پچھلا مسئلہ گزرا ہے نا کہ مستحق سمجھ کر دیا لیکن وہ غنی نکلا، تو وہاں بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، وہاں سب کے نزدیک ادا ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر یہ صورت ہو کہ آدمی نے صدقہ کیا اور پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، لیکن نکلا وہ بیٹا بعد میں، تو امام بخاری کہتے ہیں جس طرح پہلے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے غنی کی صورت میں، یہاں پر بھی ہو جاتی ہے. حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوتی. حنفیہ کے نزدیک جو ہے وہ غنی کے مسئلے میں اور اس میں فرق ہے. سمجھے بھی آپ؟ غنی کے مسئلے میں اس میں فرق یہ ہے کہ غنی کی صورت میں جب کہ غنی کو دیا تو ملکیت سے، اپنی ملکیت سے تو نکل گئی نا، دوسرے آدمی کی ملکیت میں چلی گئی. اب جو اور بات ہے کہ جس کے پاس گئی وہ غنی تھا، مستحق نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کی ملکیت سے نکل گئی. بخلاف اس صورت کے جب کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو دے دے یا اپنی بیوی کو دے دے تو وہاں اس کی ملکیت سے نکلنا ہی مشکوک ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ ایسے ہی جیسے ایک جیب سے لے کر دوسری جیب میں ڈال لیا، اور آپ نے بیٹے کے بارے میں فرمایا انت و مالک ابھی، تو اس واسطے وہ ملکیتیں جو ہیں وہ اتنی منفصل اور اتنی ممتاز نہیں ہیں کہ بے کھٹکے یہ کہا جا سکے کہ اس کی ملکیت سے نکل آ گیا ملا کر وہی گھر میں. اس واسطے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ دوہرانا ہوگا. ارے سمجھو؟ اور حدیث باب کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ نافلہ تھا، اور صدقہ نافلہ اپنے بیٹے کو بھی کر سکتے، تو صدقہ واجب ہے. سمجھ گیا بھائی؟ چلیے. باب الصدقة باليمين. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارث بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بهذه الامس لقبلتها منك اما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من امر خادمه بالصدقه ولم ينال بنفسه. قال ابو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد المتصدقين به قال حدثنا. فرماتے ہیں کوئی شخص اپنا خادم کو کہے کہ وہ تم صدقہ کر دو، خود کسی مختلف کو دینے کے بجائے اپنے خادم کے ذریعے کسی کو دلوا دے اور خود نہ دے تو جو بھی جائز ہے. اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ احد المتصدقین، جو کسی کا صدقہ کرنے میں وکیل بنتا ہے وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل ہے. ثواب جی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسبت وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض فيها. یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، اگر عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ خرچ کرتی ہے، کسی کو دیتی ہے، غیر مفسدۃ، فساد پھیلانا مقصود نہ ہو، یعنی جو دے رہی ہے وہ شرعی حدود میں رہ کر دے، گویا مالک کی یعنی شوہر کی اجازت سے دے، چاہے وہ اجازت خاصہ ہو یا اجازت عامہ ہو، لیکن اس نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ بھائی جو تمہیں میں اختیار دیتا ہوں کہ جتنا چاہو صدقہ کر دیا کرو. اور مفسدہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دے رہی ہے اتنا دے رہی ہے، وہ صدقہ ہی کرتی جا رہی ہے، جب شام کو گھر گھر آیا تو اس نے کہا جی بس اللہ اللہ کرو، کچھ ہے نہیں کرو. یہ مطلب ہے غیر مفسدہ کہ وہ فساد کرانے والی نہ ہو کہ اتنا دے دے کہ پھر جو ضرورت کے مطابق گھر میں ہونا چاہیے وہ بھی باقی نہ رہے. تو کیا ہوگا؟ کان لہا اجرہا، تو اس عورت کو بھی اجر ملے گا صدقہ کا، بما انفقت، وہ صدقہ کرنے کا، ولزوجہا اجرہ بما کسب، اور شوہر کو اجر ملے گا اس کی کمائی کی وجہ سے، کمانے والا تو وہی تھا، مال اسی کا تھا، لہٰذا اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. وللخازن مثل ذلک، اور جو خازن ہو ان کا، جو اس نے مال کمانے کے بعد اس کے بعد رکھ دیا ہو تو اس کو بھی ویسے ہی اجر ملے گا. اور فرمایا لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، ان میں سے ایک دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیونکہ بھائی آدھا اجر ہم نے دے دیا ہے تمہارے وکیل کو یا تمہارے خازن کو، لہٰذا تمہارے اجر میں کمی ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پورا پورا اجر ملے گا. جی حضرت پڑھیں آگے کہ نہیں پڑھیں؟ ابھی 10 منٹ ہے، پڑھو پڑھو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا صدقة إلا عن ظهر لنا، ومن تصدق هو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق من الصدقة وليس الهبة ورد عليه يسأل أن يسقى على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعطى أموال الناس يريد إخلاف أطلقه الله إلا أن يكون معروفا من صدره فيؤثر على نفسه ولو كان ريح خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بماله. وكذلك أكثر أمثال المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إذاعة المال ليس له أن يضيع أموال الناس بإلة الصدقة. وقال كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبة أن أخلع من المال صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالي وخير لك. وقلت إني أمسك صحيح الذي بخيبر. یہ باب ہے لا صدقہ الا عن ظاہر دینا، کوئی صدقہ مشروع نہیں ہے مگر وہ جو اپنے پیچھے دینا چھوڑ کر جائے. الا عن ظاہر دینا کا مطلب یہ ہے، ظاہر کے لفظ وہاں تو پشت جو ہوتے ہیں نا، تو ظاہر دینا کے معنی دینا والی پشت. غنا والی پشت سے کیا مانا کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی کے پاس اتنا مال موجود رہے کہ وہ غنی رہے. سمجھا؟ یہ نہیں کہ دوسرے کو دے دیا اور خود مستحق زکات بن بیٹھے، سمجھے، اور گھر والے جو ہے بیچارے بھیک مانگتے پھر رہے. یہ کوئی صدقہ مشروع ہے. تو لا صدقۃ الا عن ظاہر غنا، کہ صدقہ کوئی مقبول نہیں یا مشروع نہیں مگر وہ جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ کر. سمجھ گیا بھائی؟ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی اتنا صدقہ کر دے کہ آج تو خود صدقہ کیا سخاوت کی مزے آ گئے اور کل کو خود ہاتھ بھیک مانگتے پڑ رہے ہیں، دلاؤ جی میرے پاس تو کچھ نہیں. یہ نہیں.
اور اس پر امام بخاری نے کافی تفصیل کی ہے اس کی. کہا کہ من تصدق وهو محتاج او اهله محتاج علیہ دین فالدین حق یقضى عنه. جو شخص صدقہ کرے اس حالت میں جبکہ وہ خود محتاج ہو یا اس کے گھر والے محتاج ہو یا اس کے اوپر قرضہ ہو فالدین حق یقضى. یہ سارے دیون جو ہیں یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو ادا کیا جائے بڑے اسی پہ صدقہ کرتا کوئی آدمی. بعض عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں تو ہے نہیں کھانے کو اور جناب جو ہے جا رہے ہیں کسی کا ہدیہ لے کے جا رہے ہیں کسی کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں کسی کے کرتے جا رہے ہیں. سب نہ جائے گا کیونکہ اپنے نفس کا حق اور اپنے اہل و عیال کا حق جو ہے وہ مقدم ہے. ابدأ بمن تعول. ابھی اس میں آپ نے فرمایا آگے جانے والا ہے کہ شروع کرو صدقہ کس سے؟ جو تمہارے عیال میں. تو ان کو چھوڑ کر تم دوسروں کو کیسے کر سکتے ہو صدقہ کرتے ہو؟ یا قرضہ ہے اپنے ذمہ میں، قرضے کی تو فکر ہے نہیں ادا کرنے کی اور صدقہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بالکل نہ جائے. اسی طرح فرماتے ہیں والعتق والہبہ. اسی طرح آزاد کرنا کہ اگر دین ہے انسان کے ذمہ اور وہ غلام کو آزاد کرتا ہے بلا معاوضہ تو ناجائز ہے اس کے لیے. یا ہبہ کرتا ہے کسی کو یہ بھی ناجائز ہے. وہو رد علیہ. اور جو شخص ایسا کرے گا تو ایسا جو آپ کا زکا ہے وہ مردود ہے. لیس لہ ان یتلف اموال الناس. اس کو یہ حق نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کے مال کو ضائع کرتا پھرے. لیکن دین والے کا دین واجب ہے اور تم جہاں صدقہ کیسے کر رہے ہو تو تم اپنے دائن کا حق ضائع کر رہے ہو. ارے سمجھو بھائیو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس یرید اصلاحا. جو سب لوگوں کا مال لے اور نیت یہ ہو کہ میں اس کو ضائع کروں گا تو اصلحہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آدمی کو ضائع کر دیتے ہیں دوسرے آدمی کے مال کو ضائع کریں گے بلا وجہ. ارے سمجھے. اب یہ سب جو حکم بیان ہوا نا کہ بھائی صدقہ کرنا ایسی صورت میں جائز نہیں ہے جبکہ گھر والوں کو ضرورت ہو. تو اس پر اشکال ہو گیا تبلیغی جماعت والا. سمجھے نا. وہ یہ کہ بھائی قربانی بھی تو کوئی چیز ہے. سمجھے نا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی دیتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھو صدیق اکبر سارا ہی کچھ اٹھا رہا ہے نا. سب جاڑو پھیر دی گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں. فاروق اعظم جو ہے وہ آدھا لے کر آئے تھے. صدیق اکبر جو ہے پورے ہی اٹھا رہا ہے. اور وہ جو یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ہے جی خود بھوکے تھے بچے بھوکے تھے ان کو تو کسی طرح چپ کرا دیا اور مہمانوں کو کھلا دیا. تو یہ سب صحابہ کرام کے جو یہ واقعات ہیں اس سے یہ کہتے ہیں بھائی قربانی دینی چاہیے. سمجھے نا. اور یہ جو مولوی ملا کہتے رہتے ہیں کہ اہل و عیال کے حقوق یہ صحابہ کرام کے حالات سے بے خبر ہے. ان کو پتہ نہیں کہ صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے اور کس طرح کیا کرتے تھے. امام بخاری آگے اس کا جواب دے. امام بخاری فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہو کہ آدمی خود اپنی جان پر کھیل کر برداشت کر سکتا ہو, صبر کا خوگر ہو, ایثار کا خوگر ہو, اور خود وہی نہیں اس کے گھر والے بھی ایسے ہی ہوں کہ وہ بڑی خوشی سے راضی ہوں اس بات پر کہ ہم طاقت کر لیں گے لیکن فلاں کو کھلائیں گے, خوشی سے راضی ہے, وہ خود بھی راضی اور گھر والے بھی راضی. تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اب خود بھی بھوکا رہے, گھر والوں کو بھی بھوکا رکھے اور دوسرے کو کھلا دے. اس صورت میں جائز ہے. صحابہ کرام کے حالات میں ایسا ہی ہوا. لیکن آپ اس قربانی کا بکرا بناؤ اپنے گھر والوں کو جبکہ وہ اس پر راضی نہ ہو اور صبر نہ کر سکیں
تو تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا. سمجھے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ الا ان یکون معروفا بالصبر، حالت جو مستثنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو خرچ کرنے والا ہے وہ صبر میں معروف ہو. اس کو پتا ہے کہ میں اگر فاقہ بھی کر لوں گا 10 وقت کا بھی فاقہ ہو جائے گا، میرے ماتھے پر بل نہیں آئے گا اور میں آرام سے گزارا کر لوں گا. فیوصل علی نفسی، اس صورت سے وہ اپنے آپ پر ترجیح دے دوسرے کو، ولو کان فیہ خصاصہ، چاہے اس کو بکر و فاقے جال لائق ہو. کفیل ابی بکر، مثلا صدیق اکبر کا نے عمل فرمایا ہے، تصدق بمالی، سارا مال صدقہ کر دیا تھا. وکذالک آثر انصار المہاجرین، انصار نے مہاجرین کو ترجیح دی. تو یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے ان لوگوں کے لیے جو خود برداشت کر سکتے ہو اور ان کے گھر والے بھی برداشت کر سکتے ہو اور خود بھی جو برداشت کر سکتے ہو، کوئی ان کے دل میں ملال نہ ہے تو جائے. وہ اعلیٰ درجہ ہے بے شک، لیکن ہر انسان سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرو جیسے صدیق اکبر نے کیا تھا، کہ تم بھی ایسے ہی کرو جیسے انصار نے کیا تھا کہ خود بھوکے رہے سامان کو کھلا دیا. مطالبہ نہیں، سمجھا نا؟ اور اگر کوئی کرے تو بے شک اجر ہے، ثواب ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بشرطے کہ برداشت کر سکے خود بھی اور گھر والے بھی خوشی سے خندہ پہنچانے کو بتا دیں. سمجھ گئے بھائی؟ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضاعت المال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعت مال سے منع کیا. فلیس له ان یضیع مال الناس بعلۃ الصدقہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کا مال ضائع کرے صدقے کی علت لگا کر کہ میں تو صدقہ کر رہا ہوں لہذا میرے لیے جائز ہے کہ میں قرضہ نہ دوں یا جو حقوق نہ ادا نہ کروں. وقال کعب بن مالک، حضرت کعب کی حدیث میں آتا ہے جب تبوک کے موقع پر وہ پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا بائیکاٹ ہوا، تو باپ نے لگایا توبہ قبول فرمائی. تو حضرت کعب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ قلت یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ للہ ورسولہ، یا رسول اللہ میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال سے دستبردار ہو جاؤں اور صدقہ کر دوں اللہ اللہ کے رسول، پورا مال صدقہ کر دوں اس توبہ کے شکرانے کے، توبہ قبول ہونے کے شکرانے میں سارا مال صدقہ کر دوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ امسک علیک باب مالک، نہیں کچھ مال روک کے رکھو فہو خیر لک. تو میں نے پھر کہا کہ امسک التحمی الذی بخیبر، سمجھا نا؟ تو کہا کہ میں وہ اپنا حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں مجھے ملا تھا، باقی سارا صدقہ کر لیتا ہوں. تو حضور نے وہاں پر پورا مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی. جی ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، چلو.